ایک دن اس شخص کا فون بجتا ہے اور دوسری طرف سے ایک آواز آتی ہے جو اسے ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ فون پر ایک مارننگ شو کا پروڈیوسر تھا جو اس سے کہتا ہے کہ ہم ایک شو کر رہے ہیں جس میں آپ کی شرکت لازمی ہے کیونکہ آپ کے بارے میں ہمارے پاس کچھ ایسا ہے جو آپ کو ہلا کے رکھ دے گا۔ اس کی باتیں سن کر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پروڈیوسر نے کہا ہم سیکرٹ کرشز پر پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس خبر ہے کہ کوئی خفیہ طور پر آپ سے محبت کرتا ہے۔ ہاں، آپ کے سوشل سرکل میں کوئی ایسا ہے جو آپ کو دل و جان سے چاہتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے شو میں آئیں تاکہ ہم اس شخص کے بارے میں آپ کو بتا سکیں تو وہ کون ہے اور آپ سے کتنی ٹوٹ کے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص مکمل طور پہ شاکڈ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا نیا کھیل ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا واقعی میں کوئی خفیہ محبت کرنے والا ہے اور کیا وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کو پروڈیوسر کی مدد کی ضرورت پیش آئی۔ پروڈیوسر کی پیشکش نے اس کے دماغ میں کئی سوالات کو جنم دینا شروع کر دیا اور اب وہ سوچنے لگا کہ آیا وہ واقعی اس شو میں شامل ہو کر اس راز کو بے نقاب کرے یا اپنی زندگی کو ایسے ہی پرامن رکھے جیسے کہ وہ چل رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس واقعے کی مکمل تفصیل بتاتے ہیں۔ جس شخص کو فون آتا ہے اس کا نام جوناتھن ہے۔ وہ پروڈیوسر کی باتیں سن کر سوچنے لگتا ہے کہ کیا پروڈیوسر کو اس کے سابقہ منگیتر نے کال کی تو نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ اس نے 6 ماہ پہلے تمام تعلقات ختم کر دیے تھے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر اس کی منگیتر دوبارہ اس رشتے کو بحال کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے اس نے ایک ٹاک شو کا سہارا لیا ہو تو وہ اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرے گا۔ وہ اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اگر پروڈیوسر کو کال اس کے سابقہ منگیتر نے کی تھی تو وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ وہ شو میں شرکت کے لیے شکاگو روانہ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی اس پروڈیوسر نے کہا تھا۔ وہ ہوائی سفر کرتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ اس سے خفیہ محبت کون کرتا ہے۔ کیونکہ وہ ایک ٹی وی شو کا مہمان تھا، اس کو اچھے طریقے سے ایک ہوٹل میں رکھا جاتا ہے اور اگلے دن وہ شو میں شرکت کے لیے اسٹوڈیو پہنچ جاتا ہے۔ یہ جینی جین شو تھا۔ جب اینکر شو کی اوپننگ دے رہی تھی تو اس وقت جوناتھن بیک سٹیج پر موجود تھا اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب وہ کیمروں کے سامنے جائے گا تو وہ کیسے سامنا کرے گا ان سب کا، یہ سوال اس کو کھٹک رہا تھا۔ وہ سوچ تو اپنے سابقہ منگیتر کے بارے میں رہا تھا، لیکن جب وہ اسٹیج پہ جاتا ہے تو اس کا سامنا کسی اور سے ہو جاتا ہے۔ وہاں پر اس کی ملاقات اس کے سابقہ منگیتر کی بجائے اس کے اپنے 2 قریبی دوستوں اسکاٹ اور ڈونا سے ہو جاتی ہے جو اس شو میں شرکت کر رہے تھے اور اب اس کو ان دونوں کا سامنا کرنا تھا۔ جیسے شو کی اینکر اس کی اوپننگ کرتی ہے تو اس کے الفاظ جوناتھن پر بم بن کے گرتے ہیں۔ وہ اسے کہتی ہے کہ یہ اسکاٹ ہے جو آپ کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس سوال پر جوناتھن ہنس کر اسکاٹ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ جوناتھن ظاہری طور پر تو ہنس رہا تھا مگر اندر سے غمگین تھا، کیونکہ جو وہ سوچ کے آیا تھا ویسا کچھ نہیں تھا۔ اس کا دماغ گھومنے لگتا ہے جبکہ اینکر کے سوال کی وجہ سے شو میں موجود لوگ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی شو ختم ہوتا ہے جوناتھن اور اس کے دونوں دوست واپس گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ وہ ہوائی جہاز پر کچھ دیر پارٹی کرتے ہیں اور پھر ایک مقامی بار میں جا کر کچھ مشروبات پیتے ہیں۔ وہ ہنستے ہیں، گاتے ہیں اور زندگی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ تینوں ہی بہت اچھا وقت گزار رہے تھے۔ خوش گپیوں میں مصروف وہ واپس گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ جوناتھن اور ڈونا کا اپارٹمنٹ ایک ہی بلڈنگ میں تھا، لیکن جیسے ہی رات گہری ہوتی ہے کہانی کا ایک اور پہلو ابھر کر سامنے آتا ہے۔ رات کے 2 بجے جوناتھن اور اسکاٹ نے اتنی زیادہ شراب پی رکھی تھی کہ وہ چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ ہنسی مذاق کرتے وہ ساتھ سے ڈانس بھی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کچھ لمحے بعد وہ ایک دوسرے کو مبینہ طور پر بوسہ دیتے ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے جوناتھن سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا مگر لگ ایسا رہا تھا کہ ان کے جسموں نے گویا خود ہی فیصلہ کر لیا ہو کہ اب کیا کرنا ہے۔ 3 دن بعد جوناتھن جب اپنے ایک اور دوست کے گھر سے واپس آتا ہے تو یہ صبح کا وقت تھا۔ اس کو دروازے پر ایک نوٹ لکھا ہوا ملتا ہے جس کو وہ اٹھا کر پڑھتا ہے۔ اس پر لکھا تھا کہ جان، اگر تم میرے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں مجھ سے پوچھنا پڑے گا۔ یہ نوٹ اسکاٹ کی طرف سے تھا اور یہ لمحہ جوناتھن کی زندگی میں ایک نیا موڑ لاتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ غصے سے بھر جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اسکاٹ اس کو اس انداز میں کیسے شرمندہ کر سکتا ہے۔ وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نوٹ کو پڑھنے کے بعد جوناتھن کے دماغ میں مختلف طرح کے خیالات آ رہے تھے کہ یہ نہ ہو کہ اسکاٹ اس کو کسی جگہ پر لوگوں کے سامنے بے عزت کرے جس کی وجہ سے اس کو معاشرے یا اپنے والدین اور رشتہ داروں کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جوناتھن فیصلہ کرتا ہے کہ
اب وہ ہر حال میں اسکاٹ کا سامنا کرے گا اور اس کو اس طرح کی دھمکی دینے پر سبق سکھائے گا۔ جوناتھن مقامی بینک جاتا ہے، وہاں پر اپنے اکاؤنٹ سے کیش نکالتا ہے اور ساتھ ہی وہ قریب ایک اور اسٹور پہ چلا جاتا ہے جہاں سے وہ فوڈ فرائی کرنے والا سامان خریدتا ہے، جس کے بعد وہ سیدھا اسکاٹ کے ٹریلر کی طرف جاتا ہے اور وہاں پر جا کے اس سے بات کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ اس نے ایسا نوٹ کیوں لکھا، جبکہ اسکاٹ اس کے غصے کو بانپتے ہوئے وہاں پہ آرام سے کھڑا رہتا ہے اور مسکراتا رہتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اسکاٹ چہرے پر مسکراہٹ لیے ایسے موجود تھا کہ وہ بالکل لائٹ دے رہا ہے جوناتھن کو۔ ان حالات کو دیکھ کر جوناتھن کا غصہ اور بھی بڑھ جاتا ہے، بڑھنا بھی چاہیے تھا کہ ایک بندہ اس کے ساتھ اتنی سیریس بات کر رہا تھا اور وہ ہنس رہا تھا۔ وہ اسکاٹ کی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے اس کو کہتا ہے کہ کیا تمہیں شرم نہیں آئی اس طرح کا نوٹ لکھتے ہوئے؟ وہ اس کے غصے کے سامنے پھر مسکراتا رہتا ہے، جبکہ جوناتھن غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا، مگر اسکاٹ اس کے غصے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، جس پر وہ فوری طور پر اس کے ٹریلر سے باہر واپس آتا ہے اور اپنی گاڑی میں پڑا ہوا فل فرائی کا سامان اندر لے کے جاتا ہے اور وہ ڈائریکٹ جا کے اس کو اسکاٹ پر پوائنٹ کر دیتا ہے۔ فل فرائی کے سامان کو دیکھتے ہوئے اسکاٹ چلا اٹھتا ہے کہ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ پھر اس کے بعد جوناتھن اس کی نہیں سنتا اور اس پر 2 گولیاں داغ دیتا ہے، جس سے اسکاٹ کی روح اس جہاں سے اس جہاں پرواز کر جاتی ہے۔ اسکاٹ کو اس جہاں سے اس جہاں پہنچانے کے بعد جوناتھن ذہنی طور پر شدید پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ قریب ہی گیس اسٹیشن پر پہنچ کر خود ہی 911 پر کال کرنے کے بعد ان کو بتاتا ہے کہ اس نے اپنے دوست کو دوسرے جہاں پہنچا دیا ہے۔ پولیس جوناتھن کو گرفتار کرنے پہنچ جاتی ہے اور اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف پوری قوم اس کہانی پر شاک تھی۔ میڈیا نے اسے قومی سرخیوں میں جگہ دی۔ کیا واقعی جینی جان شو اسکاٹ کے قتل کی وجہ بنا؟ کیونکہ اس شو میں ہی اسکاٹ نے جوناتھن کے ساتھ اپنے خفیہ کرش بارے بتایا تھا۔ لوگ بحث کرنے لگے اور کہتے ہیں کہ جو ضرور اس واقعے کے ذمہ دار ہیں وہ ٹی وی شو والے ہیں۔ لیکن ایک نیا سوال بھی سامنے آ جاتا ہے کہ کیا ٹاک شوز میں لوگوں کی تحقیر کرنا درست ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شو ہی تھا جس میں اس کے دوست نے خفیہ کرش کے حوالے سے بتایا، جس نے جوناتھن کے لیے شرمندگی کا سامان پیدا کیا۔ 5 ماہ بعد اسکاٹ کے خاندان نے جینی جان شو کے خلاف $75 ملین کا مقدمہ دائر کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ شو اسکاٹ کی موت کا ذمہ دار ہے۔ اس مقدمے میں گواہوں نے عدالت کو بتایا کہ جوناتھن اور اسکاٹ کے درمیان قابل اعتراض تعلقات قائم ہو چکے تھے، لیکن ہم اس کی مکمل تفصیلات حاصل نہیں کر سکے کہ یہ بتا سکے کہ کیا یہ واقعی حقیقت تھی یا صرف ان پر الزام تھا کہ انہوں نے تعلقات قائم کیے تھے۔ آخرکار عدالت مکمل ٹرائل کے بعد اور ثبوتوں کی روشنی میں جوناتھن کو قتل کا مجرم قرار دے دیتی ہے اور اس کو 25 سال قید کی سزا کا حکم سنایا جاتا ہے۔ دوسری طرف شو کے خلاف جو مقدمہ دائر کیا گیا تھا، اس پر اپنا فیصلہ دیتے ہوئے جج شو کے ذمہ داران کو حکم دیتا ہے کہ وہ $29 ملین کی رقم اسکاٹ کے والدین کو ادا کریں گے۔ اس فیصلے کے خلاف شو کے ذمہ داران اپیل دائر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا شو کسی طور پر بھی اس قتل کا ذمہ دار نہیں ہے اور اپنے حق میں وہ لوگ مکمل تفصیلات فراہم کرتے ہیں، جس پر عدالت ان کی اپیل منظور کرتے ہوئے ان پر عائد کیے جانے والے جرمانے کو منسوخ کر دیتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جوناتھن نے جو قدم اٹھایا، کیا اس میں شو کا کردار تھا؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔